الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين أما بعد. سامعین کرام و مشاہدین، درس کا سلسلہ جاری تھا. موضوع تھا اللہ تعالی کے لیے مشیت و ارادہ، ان دونوں صفتوں کا اثبات. میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ مشیت و ارادہ یہ دو صفتیں ہیں اور دونوں کا معنی و مطلب بتانے کی میں اپنے تئیں کوشش کر رہا تھا کہ آسان لفظوں میں ان دونوں صفتوں کا معنی بیان کیا جائے، مطلب واضح کیا جائے. اور میں جو کچھ کہہ رہا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ مشیت، جس کی اردو ترجمانی ہم بہرحال چاہت ہی سے کرتے ہیں، مگر اس کا معنی و مطلب یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. جو اس کا اصل معنی ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں عام، شامل مشیت کی جس کا تعلق خلق و ایجاد سے ہوتا ہے اور مخلوقات و موجودات کے تقلبات و احوال سے ہوتا ہے. اور جس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہوئی، ہو رہی ہیں، ہوں گی، سب اللہ تعالی کی مشیت اور اس کے اذن عام کے تحت، کہ وہ جو چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور یہی تو وہ بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان کیا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. وهذا هو دستورنا وقاعدتنا في باب الإيمان بالقدر ومن درجاته الأربع درجة المشيئة، حيث نقول بأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكل شيء تحت مشيئته العامة الشاملة لجميع الكائنات والموجودات. جبکہ ارادہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی ہم ترجمہ کرنے میں تو چاہنا اور چاہت ہی ترجمہ کرتے ہیں، اردو زبان کی جاتے بات، لیکن ارادہ کا تعلق امر سے ہوتا ہے، شرع سے ہوتا ہے. یا بلفظ دیگر یہ کہیے کہ امر ارادہ کا تعلق اصلاً ان اشیاء و امور سے ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کی محبت، اس کا امر شامل ہوتا ہے اور وہ بندوں کو اس کا حکم دیے ہوتا ہے کہ وہ ایسا کریں یا ایسا نہ کریں. تو گویا ارادے کا تعلق مأمورات باری تعالی و مشروعات باری تعالی سے ہوتا ہے کہ الذی
قد امرہ اللہ تعالی واحبہ وشرعہ وجعلہ دینا. البتہ جب ہم نصوص صفات مشیت و ارادہ کو غور سے پڑھیں اور اس میں تأمل کریں، تدبر سے کام لیں، تو یہ بھی بات آیا ہوتی ہے کہ الارادہ التي قد وردت نصوصها في الكتاب على قسمين. نصوص کتاب میں وارد ارادہ دو قسموں پر ہے، اور ایک کو ارادہ کونیہ قدریہ کہا جاتا ہے، اور وہی مطلب ہے کونیہ قدریہ کا کہ کل شیء من المخلوقات والموجودات والکائنات تحت مشیئت اللہ تعالی حیث ما شاء اللہ تعالی کان ویکون وما لم یشاء لم یکن. اس کا نام ہے ارادہ کونیہ قدریہ. برعکس دیگر میرے محترم سامعین بالخصوص طلبہ یہ بات توجہ سے سنیں کہ گویا ارادہ کونیہ مشیت کے معنی میں ہے، وہی مشیت جس کو ہم مشیت عامہ شاملہ کہتے ہیں، اور دوسری قسم ارادہ کی ارادہ دینیہ شرعیہ. اسی کو ارادہ شرعیہ دینیہ امریہ مرضیہ وغیرہ کے بھی تفصیلی اسماء کاشفہ کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی و مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اشیاء کہ جن کو اللہ تعالی چاہتا ہے، یعنی اس نے اس کا حکم دیا ہے، اس کو دین بنایا ہے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے خود اپنے کلام میں یا اپنی اجازت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اس کے محبوبات و مرضیات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس ارادے کو ارادہ دینیہ کہا جاتا ہے. اور یہ بہت اہم نکتہ اس لیے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ٹھوکر کھانے والوں نے ٹھوکریں کھائیں، جہاں لغزشوں میں مبتلا ہوئے طوائف و فرق والوں میں سے مثلا قدریہ، ایسے ہی جبریہ اور بھی دیگر، تو اللہ تعالی نے توفیق دی اہل سنہ والجماعت کہ انہم تعملوا وتدبروا وتفکروا وجمعوا النصوص الواردہ فیہا الارادہ التي هي صفة الله جل وعلا فجعلوها وقسموها الى قسمين. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی کہ انہوں نے ارادے کے نصوص کو جمع کرنے کے بعد اور تعامل کے بعد اس کی دو قسمیں بنائیں، اور اسی لیے وہ تمام محظورات اور اشکالات، اشتباہات، اعتراضات ان کے ہاں نہیں ہیں، اور نہ وارد ہوئے کہ جو اعتراضات و اشکالات و
شبہات قدریہ کے ہاں ایسے جبریہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور اس میں نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نے غلو کی راہ لی، ایک نے افراط کی راہ لی، دوسرے نے تفریط اور تقصیر کی راہ اپنائی، جس کی مزید وضاحت میں کروں گا موقع آنے پر، اور بات سلسلے وار ہوتی رہے گی۔ ابھی یہ بات میں آپ کے سامنے چاہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوہرا کے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے یہ دونوں صفتیں ہیں، مشیت اور ارادہ، اور اہل سنت والجماعت مدلل طریق پر ان دونوں ارادوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کے قائل ہیں اور دلائل بے شمار ہیں۔ اور یاد رہے کہ بالخصوص ارادے عامہ یا کہ یہ مشیت العامہ شاملہ ارادے کونیہ قدریہ تخلیقیہ تکوینیہ، یہ تو وہ صفت اللہ تعالیٰ کی کہ فطرت سلیمہ والے اس کا اعتراف کرتے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، اور اسی کے مشیت سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کوئی چیز ہو نہیں سکتی تاکہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور کوئی چیز بغیر اس کی مشیت کے ہو بھی نہیں سکتی، اور جو نہیں ہوتی ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہی سے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی تو اللہ جل وعلا کے رب العالمین ہونے کا بالکل فطری تقاضا ہے کہ تاکہ اس کے ملک میں اور اس کے ملکوت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے مخلوقات میں وہی ہو جو وہ چاہے، اور وہ نہ ہو جو وہ نہ چاہے۔ ورنہ پھر اگر ایسا اور اس کے برعکس کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی منافع ہے، اور اس کا کوئی مقابل ہے، یا اس کا کوئی مساوی اور مکافی ہے، یا اس سے کوئی بڑھ کر ہے کہ اس کی بات اور اس کی چاہت سے کوئی چیز ہو یا نہ ہو والی بات ہو جائے۔ اور معاذ اللہ اللہ جل وعلا کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں بہت بڑا نقص مانا جائے گا اگر یہ ہو کہ اس کی بادشاہت میں وہ بھی ہو کہ جو وہ نہ چاہے، یا وہ نہ ہو کہ جو وہ چاہے الی آخری۔ اور یاد رہے کہ یہ ارادہ اس کے منکرین صرف گمراہ فلاسفہ رہے ہیں، اور وہ بھی مطلق طور پر نہیں انہوں نے انکار کیا، اس کے پاس کا انکار کیا ہے۔ ہاں البتہ ارادے کو اللہ تعالیٰ کی صفت ماننے میں صحیح طریق اور صحیح منہج کی روشنی میں صرف اہل سنت والجماعت طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ اہل حدیث ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ معتزلہ، ایسے ہی اشاعرہ، ماتریدیہ، ومن نحا نحوہم، یہ سب ارادے کی اثبات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے موافق بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں۔ ہاں جہاں تک بات معتزلہ کی ہے تو وہ اس کے منکر ہیں، جیسا کہ انکار صفات کے سلسلے میں ان کا اپنا منہج ہے، اور وہ تین ارادوں کے علاوہ اور کوئی بھی صفت اللہ جل وعلا کی تین صفات کے علاوہ کوئی صفت اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اور ان تینوں میں ارادہ نہیں۔ اور اس سلسلے میں کہتے بھی جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدیم ارادے کا ارادہ کیا جو اس کا جو ازل ہی میں تمام مرادات سے متعلق ہے، اور ان کے قول کا لازمہ یہ ہے کہ بعض مراد ارادے سے متخلف رہ جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی باقی بات ہے۔ البتہ اشاعرہ جو ارادے کا تو اس بات کرتے ہیں، لیکن پہلی غلطی اور پہلا ہمارا
جو اختلاف ہمارے سنت والجماعت کے ساتھ ان کا یا ان کے ساتھ مخالفت ہے، ان کی ہمارے ساتھ مخالفت کی ہے کہ وہ ایک ارادے قدیمہ کا اس بات کرتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی اس بات کرتے ہیں کہ عقل کی دلالت اس پر ہوتی ہے، جبکہ ہم ارادہ اور مشیت دونوں کا اس بات اللہ تعالیٰ کے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ارادہ و مشیت کی صفت کے اس بات کے دلائل موجود ہیں، اور اس سلسلے میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں جس کا بطور ملخص کل اس عنوان کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ نفی و اثباتی ارادہ کے حوالے سے کل 4 اقوال ہیں، اور ان چاروں اقوال کا ذکر میں کل قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کو میں نے جمع کیا ہے عقیدہ واسطیہ کے متعدد شروح سے، اور ان میں سب سے اہم ترین شرح جو میرے پیش نظر ہے وہ ہے اللعالی البہیہ فی شرح عقیدۃ الواسطیہ، جو فضیلۃ الدکتور شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ کی ہے، اور ارادہ و مشیت کی بحث کے سلسلے میں انہوں نے بڑی ہی نفیس معلومات جمع کی ہیں۔ اس کا ملخص اس نقطے کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اثباتی ارادہ و نفی ارادہ کے سلسلے میں کل مجموعی طور پر 4 اقوال ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔